جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کافی عرصے سے جو ہے سندھ یوتھ ایکشن کمیٹی کی میں چیئرپرسن بھی ہوں، اور سندھ یوتھ ایکشن کمیٹی اٹ سیلف پورے سندھ میں جو ہے احتجاج کے مظاہرے کر چکی ہے. ابھی تک ہمارا موقف یہی رہا ہے کہ پی ایم سی جو ہے پاکستان میڈیکل کمیشن جو وفاق کا ادارہ ہے، 2020 میں جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کے سے جو ٹیسٹ لیا گیا ہے اس میں سندھ کے شاگردوں کو بہت زیادہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. اور دیکھیے ہوا ایسا تھا کہ جس دن ٹیسٹ رکھا گیا 29 نومبر کو، اس دن ٹیسٹ کے ڈیورنگ ان کو کاربن کاپی نہیں مہیا تھی اور کاربن کاپی نہیں دی گئی. اس کے بعد جس دن رزلٹ آیا تو آپ دیکھیے کہ آنسر کی اپلوڈ نہیں کی گئی، کوشچن پیپر نہیں رکھا گیا. اور اس سے پہلے جب کوشچن پیپر بن رہا تھا تو اس ٹائم پہ وفاق کی طرف سے، پی ایم سی کی طرف سے کسی بھی سندھ کے عہدیدار سے، باقی صوبوں سے جو ہے مشاورت نہیں کی گئی. کوشچن پیپر بنایا گیا. ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ کوشچن پیپر بناتے وقت وہ سندھ صوبے کے کسی نمائندے سے بات چیت کرتے اور ان کو بتاتے کہ ہم جو ہے پیپر بنا رہے ہیں، ممکن ہو کہ کل جو ہے جب پیپر بن جائے تو آپ کو کچھ خدشات ہوں، اس لیے ہم مشاورت کر لیتے ہیں تاکہ پیپر بہتر سے بہتر بن سکے. پر افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. شاید وفاق کو یہ لگا کہ ہمیں مشاورت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سندھ صوبے کے کسی بھی عہدیدار سے، کسی بھی نمائندے سے، کسی بھی منسٹر سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہونا بورڈ جو بھی ہے سندھ صوبے کے، ان کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے تھی اور پیپر بننا چاہیے تھا. پر سندھ اس کے بعد جب رزلٹ سامنے آتا ہے تو آپ دیکھیے کہ ہزاروں کی تعداد میں سندھ کے اسٹوڈنٹ کو نظر انداز کیا گیا اور ان کی سیٹس جو ہیں وہ پنجاب اور کے پی کے اسٹوڈنٹ کو دی گئی. اس کے سامنے جب رد عمل ان کا سامنے آیا، جب انہوں نے احتجاج کیے تو ایک دو دن جو ہے پی ایم سی جو ان کے جو عہدیدار ہیں رضا صاحب، انہوں نے جو ہے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ جو بھی والدین اور اسٹوڈنٹ کے خدشات ہوں گے وہ ہم دور کریں گے. پر کچھ دنوں بعد ہوتا ایسا ہے کہ انہوں نے موقف دیا کہ جو بھی اسٹوڈنٹ کے خدشات ہیں وہ ہم نے کمپلیٹ کر دیے ہیں. باقی اگر سندھ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں اگر احتجاج کر رہے ہیں تو وہ ان کا مسئلہ ہے. ہم نے اپنے جو بھی جو ہے ہمارے سامنے جو بھی کمپلینٹس آئی تھی وہ ہم نے جو ہے وہ ان کی سن لیے اور وہ ہم نے جو ہے ان کے مسائل حل کر دیے. پر ایسا تھا نہیں. ابھی تک آپ دیکھیے کہ کافی اسٹوڈنٹ نے جو ہے پٹیشن بھی داخل کی ہے، کراچی کے اندر، حیدرآباد کے اندر، لاڑکانہ کے اندر، سکر کے اندر. ابھی بھی کافی اسٹوڈنٹ نے جو ہے پٹیشن ان کی لگی ہوئی ہیں، سنوائیاں چل رہی ہیں، لیکن پی ایم سی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. وفاق ہمیشہ اس طرح کرتا ہے، کبھی سندھ کے وسائل پر قبضہ، کبھی پانی پر قبضہ، کبھی جو ہے کراچی کمیٹی بن جاتی ہے، کبھی جزائر پر قبضہ. آئے دن جو ہے سندھ کے جو عوام ہے وہ وفاق کی طرف سے جو ہے پریشان ہوتی ہے. اور اب بھی جو ہے پی ایم سی کی جو ادارہ بنا گیا ہے وہ بھی وفاق کا ہی ادارہ ہے. اس میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سندھ کے اسٹوڈنٹ کو پیچھے رکھا گیا ہے. اداروں کو جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو نجی بنایا جا رہا ہے، ان کو پرائیویٹائزیشن کی طرف بڑھایا جا رہا ہے. اور جو اسٹوڈنٹ جو ہیں سندھ کے جو طلباء ہیں وہ جب اپلائی کرتے ہیں تو وہ ظاہر بات ہے نچلے طبقے سے جو اسٹوڈنٹ ہے، جو مڈل کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، جو طلباء ہے، وہ اس میں جو ہے وہ نہیں کر سکتا وہ اپلائی، کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ اس میں اتنی فیس جو ہے وہ لاکھوں کے تعداد میں ہر سال بڑھائی جاتی ہے اور اس پر سال بھی بڑھائی گئی ہے تو وہ بالکل اپلائی نہیں کر سکتے وہاں پر. اس لیے وہ صرف اور صرف جو ہے محنت کے بنیاد پر گورنمنٹ جو ہے تعلیم میں حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے وہ ان کو پیچھے رکھنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. سندھ کے طلباء جو ہیں، سندھ کے جو شاگرد ہیں، سندھ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو پیچھے رکھا جا رہا ہے. اب بھی دیکھیے کہ پٹیشن چل رہی ہیں، احتجاج چل رہے ہیں. ابھی بھی جو ہے قریبی جو ہے ہم نے سندھ یوتھ ایکشن کمیٹی کی طرف سے 2 دن کی کراچی پریس ہڑتال کی. اس کے بعد ہم نے مارچ کیا اور ہم نے جو ہے اسمبلی کے سامنے احتجاج بھی کیا اور ہماری جو ہے میٹنگز بھی ہوئی جو ہے نثار کوڑوں کے ساتھ. ان کو بھی جو ہم نے وہ ہیں جو ڈیمانڈس، چارٹر آف ڈیمانڈس پیش کی. اور اب بھی جو ہے پٹیشنز لگی ہوئی ہیں اسٹوڈنٹ کی. ابھی وہ مسئلہ چل ہی رہا ہے کہ اب جو ہے فیک ڈومیسائل
डोमिसाइल का मामला सामने आ गया है। अभी आप देखिए कि पूरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो अजला हैं, उनमें हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट जो ऐसे हैं जो बाहर दूसरे सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं, पंजाब और केपी के। वो स्टूडेंट, उनको किस तरह से जो है ये पीआरसी इशू किया गया, किस तरह से जो है वो उनको जो है डोमिसाइल जो है बना के दिए गए। तो अब जो है हम उनके लिए एहतजाज, आज भी हमारा एहतजाज रखा हुआ है पूरी सिंध के अंदर, पूरी डिस्ट्रिक्ट में डीसी ऑफिस के सामने। उनको हम चार्टर ऑफ डिमांड भी देंगे, एप्लीकेशन भी देंगे और प्रूफ भी देंगे। लेकिन जो फेक डोमिसाइल के लिए लास्ट ईयर इसी इशू पे जब एहतजाज हुए तो एक नासिर शाह की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने 30 दिन का टाइम लिया, लेकिन 30 दिन बाद हमने देखा कि कोई नतीजा नहीं सामने आया। डीसी जो उसमें मुलविस थे उनको भी कोई सज़ा नहीं दी गई, जो अफसरान मुलविस थे उनको कोई सज़ा नहीं दी गई। और अब जो है दोबारा जो है हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट जो ऐसे हैं जो बाहर के दूसरे सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको जो है पीआरसी इशू किया गया है, उनको जो है डोमिसाइल इशू किया गया है। तो ये किस बुनियाद पे ऐसा हुआ है? इसलिए हम जो है ये मुतालबा करते हैं कि हमारे उन सारे आला जो इख्तियार हैं, आला जो इख्तियार जिनके पास हैं, उनकी हम इल्तिजा करते हैं कि मेहरबानी करके सिंध के स्टूडेंट जो हैं, सिंध के जो नौजवान हैं, वो ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, वो ज़हनी जो है मरीज़ बन चुके हैं, ये सोच के कि हमारा इस रियासत के अंदर, इस सिस्टम के अंदर हमारा क्या होगा, क्योंकि आए दिन उनके साथ कोई ना कोई नाइंसाफ़ी जो है सामने आ जाती है। तो हम ये उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये उनसे इंतजार करते हैं और ये उनको हम बताना भी चाहते हैं कि अगर सिंध के नौजवानों के मसाइल हल नहीं हुए तो हम इस एहतजाज को बढ़ा भी सकते हैं। वो फिर जो है उनकी हुदूद बढ़ सकते हैं और पूरी सिंध में जो है हम इनके जो है एहतजाज का दायरा बढ़ाएंगे। इसलिए हमारी उन सारे नौजवानों से भी रिक्वेस्ट है, उन अदीबों से, उन सिविल सोसाइटी के उन बाशऊर लोगों से इल्तिजा है कि मेहरबानी कीजिए, आने वाली नस्लों का सोचिए, क्योंकि हम जो है प्राइवेट इदारों में नहीं एडमिशन ले सकते, हमारे बच्चे वहाँ पे नहीं पढ़ सकते, वहाँ पे 20-20 लाख की जो है फ़ीस अदा नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने इदारों को मजबूत करना होगा और उसके लिए हमें इकट्ठा होना होगा, मुनज़्ज़म होना होगा, क्योंकि ये हुकूमत उन्हीं से डरती है, जब ये हुकूमत आवाम से ही डरती है, उनके रद्द-ए-अमल से डरती है। इसलिए हमें इकट्ठा होके, मुनज़्ज़म होके एहतजाज करना चाहिए, ताकि जो हम जो है आने वाली नस्लों का भला कर सकें और पीसफुली हम यहाँ पे रह सकें।